اور آپ کو سنتے وقت یوں محسوس ہو رہا ہے کہ حدیث کے اندر ہے، حالانکہ حدیث میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ تو عوام کو بتانے کی چیز تھی، ان کو سمجھانے کی چیز تھی۔ ہم نے ویڈیو بھی اس لیے بنائی تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اصل چہرہ کیا ہے، دعویٰ الگ ہے، اصل ان کی حقیقت اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ایک بھائی نے شکوہ کیا ہے، ایک قسم کا شکایت کی ہے۔ ظاہر ہے محسوس یوں ہوتا ہے کہ وہ بھائی جو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، یعنی غیر مقلدین میں سے ہیں، انہوں نے ایک شکایت کی ہے۔ شکایت کیوں کی؟ وجہ یہ بنی کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے قاری خلیل الرحمن جاوید کے متعلق کہ انہوں نے ایک ہی حدیث میں 4 جھوٹ بولے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے وہاں یہ بتایا کہ ممکن ہے کہ میری سمجھ اگر غلط ہے، یعنی مجھے جو سمجھ میں آیا کہ یہاں 4 جھوٹ کم از کم بولے گئے ہیں، اگر یہ جھوٹ نہیں ہیں، احادیث میں یہ چیزیں مذکور ہیں، تو برائے مہربانی کوئی مجھے اطلاع دے دے یا سمجھا دے۔ واٹس ایپ پر نمبر دیا ہوا ہے، یعنی واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں بھائی یہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے، آپ نے جو بولا اس طرح نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو پر اس بھائی نے کمنٹ کیا اور ایک شکوہ کیا۔ بھائی لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب اصل بات مقصود آپ کو سمجھانا نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد بات کو سمجھانا نہیں ہے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، بلکہ آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کو فیمس ہونا ہے، یعنی آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اب یہ میرے دل کے ارادوں کو وہی جانتا ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا کر فیمس ہونا چاہتے ہیں، تو یہ تو الگ بات ہے کہ میں فیمس ہونے کے لیے کر رہا ہوں یا میرا کیا مقصد ہے، یہ الگ بات ہے۔ چلو آگے بھائی کیا کہتے ہیں۔ آگے بھائی کہتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بھی پاکستان ہو اور خلیل الرحمن صاحب بھی پاکستان کے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیتے تو بہتر ہوتا، لیکن آپ کا مقصد ویڈیو بنانے کا ہے، وہ آپ نے ویڈیو بنا دیا۔ یعنی بھائی اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی، آپ خلیل الرحمن جاوید سے رابطہ کر لیتے کہ بھائی یہ حدیث آپ نے پیش کی ہے اور اس میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، اگر کسی حدیث میں ہیں آپ اطلاع کرتے ہیں۔ یعنی اس بھائی کے اس کمنٹ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس بھائی کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ دیکھیں، اگر یہ اصول جو آپ نے بتایا ہے، اگر یہی اصول اور مسلک والے اختیار کر لیں، یوں سمجھو کہ غیر مقلدین بھی اس اصول کو اختیار کر لیں، تو کتنی آسانی ہو جائے گی، کتنے اختلافات کم ہو جائیں گے، کتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ اصول کسی ایک کے لیے یعنی مختص کر لینا، کسی ایک کے لیے خاص کر لینا کہ بھائی آپ اس طرح کریں، ٹھیک ہے، تو یہ بات تو نہیں بنتی۔ بہت سارے آپ کو اعتراضات مل جائیں گے علماء احناف پر، علماء دیوبند پر۔ آپ نے سوچا کبھی انہوں نے ان علماء سے رابطہ کیا ہے جن پر وہ اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں۔ لیکن آپ وہاں یہ نہیں کہیں گے، یہاں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلو اب دیکھیں نا، اگر ہم قاری خلیل الرحمن سے رابطہ کرتے کہ بھائی آپ نے یہ کہا، تو یہ جو قاری خلیل الرحمن کا میسیج بہت سارے لوگوں تک پہنچ چکا ہے، لوگوں میں بات پہنچ چکی ہے، ان کو سمجھانا کیسے ہوگا؟ اور پھر غیر مقلدین کا ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو بات کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں ہے، ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتے، تو ان کی اصلیت تو بتانا مقصود ہوتا ہے نا، تاکہ عوام الناس کو بتائیں، یہ بات عوام الناس تک پہنچے، ان لوگوں تک پہنچے جو ان کے وسواس کا شکار ہیں، جو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ قرآن و حدیث ہے، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے منہ سے نکلتا وہ قرآن و حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے نام پر بھی ایسی باتیں ایڈ کر دیتے ہیں جو حدیث میں ہیں ہی نہیں، اور آپ کو سنتے وقت یوں محسوس ہو رہا ہے کہ حدیث کے اندر ہے، حالانکہ حدیث میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ تو عوام کو بتانے کی چیز تھی، ان کو سمجھانے کی چیز تھی۔ ہم نے ویڈیو بھی اس لیے بنائی تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اصل چہرہ کیا ہے، دعویٰ الگ ہے، اصل ان کی حقیقت اور ہے۔ تو یہی تو ہم بار بار ان ویڈیو میں سمجھا رہے ہیں کہ ہر باطل گروہ کوشش یہ کرتا ہے ان کا ٹائٹل اچھا ہو، ٹائٹل اچھا ہو تاکہ لوگ جو ہے نا اس کی بات میں آ جائیں نا۔ دیکھیں، کوئی عشق رسول کا ٹائٹل رکھتا ہے، کوئی حب اہل بیت کا رکھتا ہے، کوئی قرآن و حدیث کا رکھتا ہے۔ یہ ٹائٹل اچھے ہیں، ٹائٹل کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی باتوں میں آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک جگہ پر 4 جھوٹ ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ کو جو آپ نے مشورہ دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا، آپ وہ احادیث تلاش کریں جن کے اندر یہ الفاظ ہوں، آپ مجھے اطلاع کر دیں، میں اپنی بات کو واپس لے لوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق